السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا ٹی وی۔ ناظرین محترم، کورونا وائرس کے علاوہ ہم آج آپ کو ان 4 وائرسز کے بارے میں بتائیں گے جن کی اب تک کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی۔ دنیا بھر کے کروڑوں لوگ کورونا وائرس کے وبائی مرض سے نجات پانے کے لیے اس کی ویکسین کے منتظر ہیں۔ ماہرین نے متنبع کیا ہے کہ ویکسین بنانے کے عمل پر کتنی تیز رفتاری سے کام کیوں نہ کیا جائے، اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے ہیلتھ ایمرجنسی کے ڈائریکٹر مائیکل ریان نے کہا ہے کہ اس وائرس کے ساتھ ہمیں رہنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال اس وائرس کے ساتھ زندگی گزارنے کا امکان تباہ کن ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اب تک تقریباً 70 لاکھ افراد اس کی زد میں آ چکے ہیں اور انفیکشن سے 4 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ویکسین کی تلاش برسوں یا عشروں تک جاری رہ سکتی ہے۔ یہ کوشش ضائع بھی ہو سکتی ہے اور اچھے نتائج بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ ایبولا کی صورت میں دیکھا گیا ہے۔ سن 1976 میں پہلی بار ایبولا کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ اس وقت اس سے مرنے والوں کی موت کی شرح 50% تھی۔ 90 سال کے آغاز تک اس کی کوئی ویکسین تیار نہیں کی جا سکی تھی۔ عالمی ادارہ صحت اور کچھ دوسرے ممالک نے آخرکار اس کی روک تھام کے لیے ویکسین کی منظوری دے دی، لیکن ہم یہاں ایسے 4 دوسرے مہلک وائرسز کا ذکر کر رہے ہیں جن کی ویکسین ابھی تک تیار نہیں کی جا سکی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب بڑھیں، آپ تمام احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین، ان 4 وائرسز میں سب سے پہلے نمبر پر ہے HIV وائرس۔ HIV وائرس کی وجہ سے ایڈز ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں اب تک 3 کروڑ 20 لاکھ افراد کی ایڈز کے مرض کی وجہ سے جان جا چکی ہے۔ HIV نے لوگوں کی طرز زندگی پر نمایاں اثر ڈالا۔ لوگ اپنی جنسی عادتوں کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ HIV انفیکشن کی بنیادی وجہ جنسی تعلق تھا۔ ایڈز کے ابتدائی کیسز ہم جنس پرست لوگوں میں پائے گئے تھے، اسی وجہ سے اس بیماری سے بدنامی کا احساس منسلک ہو گیا تھا۔ تقریباً 4 دہائیوں کے بعد بھی اس کی کوئی دوا نہیں بنائی جا سکی۔ پوری دنیا میں 4 کروڑ افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ وائرس کے خاتمے کی بات ابھی دور کی بات لگتی ہے، تاہم احتیاط کے ذریعے سے اسے بچا جا سکتا ہے اور علاج سے اس کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے تاکہ متاثرہ شخص معمول کی زندگی گزار سکے۔ حال ہی میں 2 ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جن میں HIV سے متاثرہ افراد کا علاج سٹیم سیل کی مدد سے کیا گیا ہے، لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ علاج خطرناک ہو سکتا ہے اور یہ HIV انفیکشن کے تمام معاملات میں نہیں آزمایا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر ہے ایون انفلوئنزا۔ 90 کی دہائی کے آخر سے لے کر اب تک 2 قسم کے ایوین انفلوئنزا سامنے آ چکے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے انفیکشن سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ وائرس پرندوں کے فضلوں سے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ H5N1 وائرس کی پہلی بار سن 1997 میں ہانگ کانگ میں پتہ چلا تھا۔ اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر وہاں مرغیوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اب تک یہ وائرس افریقہ، ایشیا اور یورپ کے 50 سے زائد ممالک تک پہنچ چکا ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے اموات کی شرح 60% ہے۔ مئی 2013 میں چین میں H7N9 وائرس کا پتہ چلا تھا، جہاں اس وائرس کے انفیکشن کے متفرق واقعات سامنے آئے تھے۔ WHO کے مطابق سن 2013 سے 2017 کے درمیان مجموعی طور پر 1565 انفیکشن کی اطلاعات ملی ہیں، جن میں سے 39% کی موت ہو گئی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق انسانوں سے انسانوں میں اس وائرس کا پھیلنا غیر معمولی ہے۔ ایک بار ثابت ہو جانے پر اسے روکنا آسان ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے سارس کووی ایک قسم کا کورونا وائرس ہے۔ اس کے بارے میں پہلی بار سن 2013 میں انکشاف ہوا تھا۔ اب تک کی دریافت کے مطابق یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ چمگادڑ سے انسان میں آیا ہے۔ سن 2002 میں چین کے صوبہ گوانگچو میں اس کے انفیکشن کا پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ یہ وائرس سانس لینے میں شدید دشواری کا باعث ہے۔ سن 2003 میں 26 ممالک میں 80,000 سے زیادہ افراد اس سے متاثر ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے اس انفیکشن کے کم ہی کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایوین انفلوئنزا کے برعکس اس وائرس کا انفیکشن بنیادی طور پر انسانوں سے ہی انسانوں میں ہوتا ہے اور درحقیقت صحت کے مراکز میں ہی انفیکشن کے زیادہ واقعات رونما ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی روک تھام کے لیے خاطر خواہ احتیاطی تدابیر نہیں کی گئی تھیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق جیسے ہی انفیکشن کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں، ویسے ہی جولائی سن 2003 میں اس کا انفیکشن رک گیا۔ اس وائرس کے 80,400 سے زائد کیس سامنے آئے، جن میں 916 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اموات کی شرح 11%۔ چوتھے اور آخری نمبر پر ہے مارس بھی ایک قسم کا کورونا وائرس ہے۔ اس کا انکشاف پہلی بار سن 2012 میں ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے مارس نامی بیماری ہوتی ہے۔ اس بیماری میں اموات کی شرح زیادہ ہے۔ نومبر 2019 تک پوری دنیا میں 2,494 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے تھے اور ان میں سے 800 ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وائرس کے بارے میں پہلی بار سعودی عرب میں پتہ چلا تھا، لیکن اس کے بعد سے یہ وائرس 27 ممالک میں پایا گیا۔ ان میں مشرق وسطیٰ کے 12 ممالک شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق مشرق وسطیٰ سے باہر کے ممالک جہاں انفیکشن کے یہ واقعات پائے گئے ہیں، وہ بھی دراصل اسی خطے سے آئے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ عربی اونٹ کو اس وائرس کی بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے۔ انسانوں سے انسانوں میں انفیکشن کے معاملہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ مارس اور سارس دونوں معاملات میں صورتحال قابو میں آنے کے بعد
वैक्सीन बनाने की कोशिश मुलतवी कर दी गई।